سویلائزیشنز گزرے ہیں. اچھا, تو یہ جو آرکیالوجی کا جو کانسیپٹ ہے یہ کب ڈسکور ہوا, کب اس پہ کام شروع ہوا؟ لائک بیک ان دی ڈیز. آرکیالوجی کا جو میں نے پڑھا تھا گوگل میں, کیونکہ میں بھی یہ سرچ کرتے رہتی ہوں کہ آرکیالوجی کب آیا, تو یہ سب سے پہلے یو ایس میں اسٹارٹ ہوا تھا. وہاں پہ ہسٹری اس کی ڈیٹ میں بھول گئی ہوں. وہاں پہ ایک بندے نے ایسے ہی جانچ کے لیے اس نے ایک ایکسکیویشن کی تھی, اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا اس پہ ریسرچ شروع کر دیا تھا, تو وہاں سے یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہوا تھا آرکیالوجی کا. یہ 16 کے سم تھنگ اس طرح کے ڈیٹس میں, سینچری اس طرح کے کچھ ڈیٹس میں, یہ یا میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں, لیکن یہ میری گوگل ریسرچ ہے, کیونکہ میں جولیا میں ہوں, مجھ سے یہ سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ یہ کب اسٹارٹ ہوا, کیسے ہوا. لیکن ہمارے سب کنٹیننٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے سب کنٹیننٹ میں آرکیالوجیکل ڈسکوریز کو کنسیپٹ جو پہلے ڈیولپ ہوا یہاں پہ وہ برٹشرس کے ٹائم پہ ہوا, جس کو بولتے تھے ASI, آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا. تو برٹشرس کے ٹائم پہ یہاں پہ آرکیالوجی کی ڈسکوریز اور یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہوئی ہیں یہ برٹشرس کے ٹائم پہ ہوئے ہیں ہمارے پاس, تاکہ وہ ساری چیزیں لے کے جا سکیں, لے کے جا سکتے بھی ہیں. لیکن یہ کہ میں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں, کیونکہ یہ دیکھیں اگر انہوں نے نہیں کھودا ہوتا, اتنی ساری جگہوں کو ڈسکور نہیں کیا ہوتا ابھی تک, تو ہم تو آپ کو پتہ ہے کیسے ہیں. ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم نے کام نہیں کیا ہے. لائک یہ کہ ابھی بہت ساری ڈسکوریز ہمارے کرنی باقی ہے. اگر ٹیکسلا کی ہی میں بات کروں تو لوگ بلیو کرتے ہیں اٹ از اونلی 25 to 30% ڈسکورڈ, یعنی کہ اس کے پہاڑوں میں 70% ابھی بھی زمین کے نیچے ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. میں یو ایس میں جب میں ٹریننگ کر رہی تھی اسمتھسونین انسٹیٹیوشن میں, وہاں سے ہم گئے تھے, وہاں پہ ایک آرکیالوجیکل ایکسکیویشن ہو رہی تھی ایلونائز میں, ادھر ہم اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. ان کے پاس کہوکیا اس جگہ کا نام ہے, مجھے ابھی یاد آ رہا ہے. کہوکیا میں چھوٹا سا 2-3 ٹرینچ انہوں نے کھولے تھے, ان میں سے صرف پورٹ شرٹس جن کو ہم اٹھاتے بھی نہیں ہمارے ایکسکیویشن کے دوران, انہوں نے ان کو ڈسپلے کیا تھا ایک وائٹ چادر پہ, اور ان کی اتنی لمبی لمبی ہسٹری لکھی گئی تھی. تو یہ ان کا پروجیکشن ہے. اور ہماری پروجیکشن کیسا ہے, KPK میں تو خیر ہمارے سارے سائڈوں پہ جو ہے نا وہ پروفیشنلس ہیں, ہمارے سارے سائڈوں پہ پروفیشنلس ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ یہ کہیں پہ بھی آپ جائیں آپ کو سائٹ کے اوپر پروفیشنل ملے گا. اگر کوئی پروفیشنل سائٹ پہ نہیں, اٹ مینس وہ خود ایبسنٹ ہے. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہر سائٹ پہ پروفیشنل بندہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں. اگر کوئی نہیں ہے, کوئی ایبسنٹ ہے, تو وہ اس کی اپنی وہ ہے, وہ یا پہ چھٹی پہ ہے یا پھر وہ اس دن کسی وجہ سے نہیں آ سکا ہے. باقی ہمارے سارے سائڈوں کے اوپر پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کسی کو بھی, کوئی بھی ریسرچر آتا ہے, کوئی بھی ڈاکومنٹری فلم میکر آتا ہے, یا کوئی بھی آتا ہے, اس کے پاس پراپر پرمیشن جب ہوتا ہے ہم ان کو خود بریف کرتے ہیں. ہم کبھی بھی اپنے اسٹاف کو نہیں کہتے کہ آپ بریف کرو, ان کو ایک پروفیشنل گائیڈ ہم کرتے ہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے, ہمارے ڈائریکٹر کا یہ بہت انوویٹیو آئیڈیا تھا ڈاکٹر سمت کا, کہ ہیریٹیج اویئرنیس کا. ہیریٹیج اویئرنیس میں ہم اسکولوں کو انوائٹ کرتے ہیں, ان میں ہم فری وزٹ کراتے ہیں ان کو. میں کبھی کسی اسکول کو مس نہیں کرتی, کبھی کسی یونیورسٹی کو مس نہیں کرتی, میں خود ان کو بریف کرتی ہوں, کیونکہ وہ جنریشن جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں ہمارا ہسٹری ہے. اگر وہ سمجھیں گے تو وہ اس چیز کو کمپلیٹ کریں گے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمارے KPK میں, صرف ہمارے KPK میں آلموسٹ 20,000 سائٹیں ہوں گے, جن میں سے 2,000 صرف بدھسٹ سائٹیں ہیں. جو رجسٹرڈ سائٹ ہے 2,000 بدھسٹ سائٹیں ہیں. آپ ان 2,000 بدھسٹ سائٹوں کو آپ ہر جگہ پر 2 بندے بھی لگاتے ہیں تو 4,000 لوگوں کو امپلائی کرنا بہت مشکل ہے, آپ نہیں کر سکتے. ہر سائٹ پہ 2 بندے کہاں سے لائیں گے, ان کی تنخواہ کہاں سے لائیں گے. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ ہیریٹیج اویئرنیس کا پروگرام سٹارٹ کیا, تاکہ لوگوں میں خود اویئرنیس جاگے اور وہ خود ان چیز کی پروٹیکشن کرے, وہ اپنی ہیریٹیج کو خود ویلیو کرے, وہ اپنی ہیریٹیج کی پروٹیکشن خود کرے. ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو چیز ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم نے ڈسٹرائے نہیں کرنا ہے, اس کو ہم نے تباہ نہیں کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ لوگ اسکولوں کو انوائٹ کرے, کالجز کو انوائٹ کرے, اور ان کو اویئرنیس دے دے ہر سائٹ پہ. وہ ہر بار ہم اس کو ڈیٹا بھی بیچتے ہیں, وہ پورا چیک ان رکھتا ہے کہ کس سائٹ پہ کتنے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور کس طرح سے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں.